السلام علیکم ناظرین. غبارے سے ہوا نکل گئی، انقلاب بھی نکل گیا، جذبات بھی بدل گئے، حالات بھی بدل گئے، جلسہ بھی بدل گیا، تماشائی بھی بدل گئے، کارکنان بھی بدل گئے، ورکرز بھی بدل گئے اور جماعت خود بھی بدل گئی. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، جن کا آج یعنی کہ 22 اگست کو ترنول کے مقام پر جلسہ ہونا تھا، جس جلسے کی اجازت انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے لی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی گورنمنٹ اور انتظامیہ کو کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی جگہ، وقت اور مقام دیں، جس کے بعد یہ طے پایا تھا کہ 22 اگست کو ترنول کے مقام پر شام 4 بجے جلسہ ہوگا. ٹھیک جلسے سے ایک دن پہلے 21 اگست کو انتظامیہ کی جانب سے دیا گیا NOC منسوخ کیا گیا اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف آگ بگولا ہو گئی اور وہ انقلاب پن بنے اور وہ جذباتی نعرے اور وہی کھوکھلے وعدے کرنے شروع کیے اپنے کارکنان کے ساتھ اور کہا جی ہمیں تو NOCوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، جلسہ تو ہر صورت میں ہوگا. علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا دیکھتے ہیں کون روکتا ہے ہمیں جلسے سے. زرتاج گل صاحبہ نے کہا ہمیں یہ تو اچھا کیا انہوں نے ہمارا جلسہ NOC منسوخ کر دیا، ہم نے انقلاب لانا ہے اور انقلاب تو NOC کو تو انقلاب کے لیے ضرورت ہی نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی بقایا بھی سوشل میڈیا ٹیم تھی وہ تو چڑھ دوڑی جی صبح پاکستان میں انقلاب آ جانا ہے، صبح تو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. اور دوسری جانب حکومت اور انتظامیہ کی بھی احمق پن پر میں انتہا، کیونکہ انہوں نے بھی اسکول بند کرنا شروع کر دیے کہ واقعی کوئی صبح انقلاب نہ آ جائے. انہوں نے کنٹینرز لگانا شروع کر دیے، انہوں نے پورا سیل کر دیا اسلام آباد کو، رکھ دیا کہ کہیں واقعی صبح انقلاب نہ آ جائے. تو بھائی کہاں پہ یہ انقلاب لانے والے یہ چہرے نہیں ہوتے جو شام کو کچھ اور بات اور دن کو اور صبح کوئی اور بات کرتے ہیں. ان کے صرف کھوکھلے نعرے ہیں. اور آج جب انقلاب لانے کا ٹھیک ہے عین وقت پہنچا کہ جب انقلاب لانا تھا، اس عین وقت میں جوتیاں اٹھائے پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنما بھی بھاگ گئے اور بہادر اور وہ جو ایک اسٹیچور ہیں علی امین گنڈا پور صاحب وہ بھی بھاگ گئے اور ایسے فرار ہوئے. میڈیا بھی ڈھونڈتی رہی، ہم بھی ڈھونڈتے رہے، کارکنان بھی ڈھونڈتے رہے، ورکرز بھی ڈھونڈتے رہے. ہماری قیادت کو ہوا کیا ہے، اتنی تیز رفتار سے بھاگے کہ ان کو پکڑنا ہی مشکل ہو گیا تھا کہ یہ کر کیا رہے ہیں، یہ چاہتے کیا ہیں. اب اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ سٹوری کیا ہے کہ کل رات تک تو انقلاب آ چکا تھا نا، کہ جی صبح سوشل میڈیا پہ تو ہر وقت انقلاب آیا رہتا ہے، لیکن کل انہوں نے کہا تھا جی پریکٹیکلی طور پر انقلاب لے آنا ہے. جی نوشیرہ سے، جی سوابی سے، جی سندھ سے، جی گوادر سے، جی گلگت سے، جہاں پاکستان کے ہر کونے سے قافلے چل پڑے ہیں. جی بس صبح آپ دیکھیے گا ہوتا کہ ہم جلسہ کر کے دکھائیں گے، اور اب ہم جلسہ نہیں کریں گے، اب ہم وہاں رکیں گے اور اپنا وہ احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور دھرنا کریں گے. اس طرح کے کھوکھلے بیانات دے رہی تھی پاکستان تحریک انصاف. صبح 7 بجے اعظم سواتی صاحب نے گاڑی پکڑی اور اڈیالہ جیل پہنچے. اڈیالہ جیل پہنچ کے خان صاحب سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد نیشنل گور کو پکڑا، میڈیا سے ٹاک کی اور کہا جی ہم اپنا انقلاب چند ہفتوں کے لیے مؤخر کرتے ہیں کیونکہ شدید گرمی کے باعث ہم نہیں چاہتے کہ یہ انقلاب ہم آج لائیں. اور خان صاحب نے ہمیں کہہ دیا کہ آپ جلسہ منسوخ کر دیں اور یہ حکومت کی سازش ہے. یہ بھی حکومت کی سازش ہے کہ آپ اپنے کارکنان اکٹھے نہیں کر پا رہے. یہ بھی حکومت کی سازش ہے کہ آپ کے پارٹی لیڈر صبح 7 بجے اٹھ کر جا کر ملاقات کروا کر جلسے کینسل کروا دیتے ہیں. یہ بھی حکومت کی سازش ہے کہ آپ کے پاس اب اسٹریٹ پاور ختم ہو چکی ہے. یہ بھی حکومت کی سازش ہے کہ KP کی گورنمنٹ آپ کے پاس ہے لیکن آپ کا وزیر اعلیٰ ایک جلسہ نہیں کر سکتا. یہ سب حکومت کی سازش ہے. انہوں نے کہا جی حکومت نے سازش کی ہے تو ہم نے اس جلسے کو کینسل کر کے حکومت کی سازش کو ناکام بنا دیا ہے. اور پیچھے جو سوشل میڈیا کا وہ کہتے ہیں پیچھے ڈھول بجانے والے ہوتے ہیں، آگے بارات جا رہی ہوتی ہے پیچھے ڈھول بجانے والے ہوتے ہیں، اسی طرح پیچھے سوشل میڈیا دیکھا کیا چال چل دی ہے، کیا خان نے جیل میں بیٹھ کر حکومت کو زیر کر دیا ہے، علی امین گنڈا پور نے کیا، اعظم سواتی نے کیا پریس ٹاک کیا، حکومت کی چال ناکام بنا دی، حکومت کی سازش ناکام بنا دی. یہ سوشل میڈیا پر انہوں نے ایجنڈا بنانا سٹارٹ کر دیا. اب اس سٹوری کا اگر دوسرا پہلو دیکھا جائے تو وہ علیمہ خان صاحبہ نے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو سارے اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں، 7 بجے اعظم خان سواتی کو اڈیالہ جیل میں ملنے کی اجازت کس نے دی اور یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کروایا جائے. اب وہ کہنا پڑے گا کہ بھائی کسی اور طرف ہے، بہن کسی اور طرف ہے، پارٹی کی مین لیڈرشپ کسی اور طرف ہے، پارٹی کے ورکرز کسی اور طرف ہیں، پارٹی کے وکلا کسی اور طرف ہیں اور پارٹی کی جو انتظامیہ ہے وہ کسی اور طرف ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا پورا خلاصہ رہ گیا ہے. آج کی وہ اپنی اس جب جلسہ منسوخ ہوا تھا تو جلسہ منسوخ ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آپ اسٹریٹ پاور نہیں ہے آپ کے پاس اور اب آپ کی وہ بات نہیں رہی جو آج سے 5 سال یا 2 سال پہلے تھی. تو آپ پریس ٹاک کرتے، حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے، کہتے کہ جی دیکھیں مظلومیت کا کارڈ پہنتے، یہ ہمیں جلسہ ہی نہیں کرنے دے رہے، ہم صبح اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے.
آپ ادھر چلے جاتے, اگر آپ جلسہ نہیں کر سکتے تو یہ آپ کے ساتھ آسان رستہ تھا. اتنا انقلابی بننے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم اجازت کے بغیر بھی جلسہ کریں گے؟ پھر غبارے میں سے ہوا نکل گئی, اور اس وقت جو حقیقت مانے تو آپ کا ہر جگہ مذاق اٹھ رہا ہے کہ آپ ایک جلسہ نہیں کر سکے. اور این او سی منسوخ ہونے کے بعد آپ نے جو اتنے کھوکھلے دعوے کیے تھے اس پہ میمز بن رہی ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. تو یہ پاکستان کی جو موجودہ تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے وہ بالکل, میں تو ان کو امچور, انسینسیبل اور انکریڈیبل کہوں گا, کہ نہ ان کی کریڈیبلٹی ہے, نہ ان کی کوئی چیزوں کو لے کر ایک چلنے کا سیکوینس ہے, اور نہ ان کے پاس اتھارٹی ہے. یہ بس شیر افضل مروت صاحب کا دل چاہتا ہے تو وہ اس طرف رخ کر لیتے ہیں, منسٹر گور صاحب کا دل چاہتا ہے تو مغرب چلے جاتے ہیں, اور علی امین گنڈا پور صاحب تو وہ دن کو رات اور رات کو دن بنا کر ایسے خواب دکھاتے ہیں اپنے کارکنان کو کہ جیسے کہ پتہ نہیں کون سی وہ ایک دن کے اندر عمران خان صاحب کو رہا بھی کروا دیں گے, عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے اٹھائیں گے. ایسی سپر پاور علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس آ جائے گی کہ وہ اڈیالہ سے اوپر سے ہاتھ ماریں گے, عمران خان صاحب کو اٹھا کے وزیر اعظم ہاؤس میں کے کرسی پر بٹھا دیں گے. ایسی باتیں علی امین گنڈا پور صاحب تو کرتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا خلاصہ ہے, اور یہ جلسے کی مختصر سمری ہے.